یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ لیٹ تو ضرور ہے کہ اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی 13-14 دن باقی ہیں، تو اس کی کچھ فضیلت کی باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور کچھ وہ باتیں جو ہو چکی لیکن یاد دہانی کے لیے، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کے علم میں رہے کہ جو بدعات اس مہینے میں کی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، اس مہینے کی فضیلت میں صرف روزوں کا ذکر آتا ہے۔ 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ رمضان، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مہینوں میں زیادہ محبوب تھا شعبان میں کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، یہاں تک کہ وہ روزے رکھتے رکھتے رمضان کو ساتھ ملا دیتے، یعنی گویا شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر منہ فی شعبان، کسی شعبان مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں نے نہیں دیکھا کہ کان یصوم الا قلیلا، کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھتے اکثر دنوں کا سوائے کچھ دنوں کے، یعنی بہت کم دنوں کو چھوڑتے، اکثر دنوں میں روزہ رکھتے۔ بل کان یصومہ کلہ، ترمذی کی یہ روایت ہے، بلکہ یوں لگتا کہ جیسے پورے مہینے ہی روزے رکھے۔ اور ایک روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک ایسا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان کہ جس سے بہت لوگ غافل ہیں۔ وہو شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، رب العالمین کی جانب اعمال بلند ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا عمل اوپر جائے، میں اس حال میں ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو یہ نسائی کی روایت۔ ان 3 روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت میں صرف ایک ہی بات یہ روزہ رکھنے کے حوالے سے آئی ہے۔ ایک روایت کی میں وضاحت کر دوں کہ ترمذی کی یہ روایت ہے، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا شعبان گزر جائے، وَإِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِّن شعبان، جب نصف شعبان کا حصہ باقی رہ جائے تو فلا تصوموا، پھر تم روزہ نہ رکھو۔ اس روایت کے بارے میں صحیح اور ضعیف علماء کے اندر بحث موجود ہے۔ اگر اسے درست مان لیا جائے تو جو لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں وہ ضرور رکھیں۔ اسی طرح اگر کوئی شروع شعبان سے روزے رکھ رہا ہے تو بعد میں بھی وہ رکھتا رہے، یعنی نصف شعبان کے بعد بھی وہ رکھتا رہے۔ اور اگر کسی نے نظر مانی ہوئی ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر کسی کے پچھلے سال کے روزے رہ گئے تھے، قضائی دینی ہے، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔
تو اس طرح صرف نصف شعبان تک تو سوئے رہے، بے فکر رہے، اور بعد میں شروع ہو جائے روزہ رکھنا، تو اس بات سے روکا گیا ہے اس روایت۔ یہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے 3 روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس کی اب ضرورت ہے، کیونکہ اب الحمدللہ 13-14 دن باقی ہیں، 12-13 دن انشاءاللہ۔ تو آپ اس میں اگر پہلے سے روزے رکھتے آئے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کثرت سے اب بھی اس کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اب ایک شب برات کے حوالے سے وہ گزر چکی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن سال بعد یہ مسئلہ آتا ہے، بھول جاتا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ یاد دہانی کے لیے آپ کو ضرور بتایا جائے۔ شب برات یعنی 14 اور 15 کے درمیان کی جو رات ہے، نصف شعبان کی رات، اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کی فضیلت بیان کی، صحیح احادیث میں جمعے کی فضیلت آتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام، کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص مت کرو، من بین اللیالی، باقی راتوں کو چھوڑ کر جمعے کی رات کو مخصوص کر لو، ایسا مت کرو قیام کے لیے۔ ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام، اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص مت کرو، حالانکہ اس کی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت ہونے کے باوجود مخصوص کرنے سے منع کیا گیا۔ تو جب اس کی کسی فضیلت کا ذکر ہی نہیں ہے اور ہم مخصوص کر لیں، یعنی اگلے دن کا روزہ اور رات کا قیام، تو یہ شرعی لحاظ سے بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی بھی خطبہ ہوتا تھا، عید کا، جمعے کا، یعنی کوئی بھی نکاح کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ ضرور لوگوں کو سناتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب کی، وخیر الحدی حدی محمد، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین چیزیں وہ ہیں جو نئی نئی گھڑ کے شامل کر لی جائیں، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ لہذا جو کام نہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اور نہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً اس کام کو کرنا بدعت ہے اور وہ درست نہیں۔ میرے بھائیو، مسلمانوں کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لمحے میں عبادت ضروری ہے، زندگی کے ہر لمحے میں عبادت ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ عبادت سے تو غافل ہے۔ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ سال میں 2-4 روزے رکھ لیے جائیں، کچھ راتوں کا قیام کر لیا جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ بات سمجھ لیں کہ دین مکمل، اسلام دین مکمل ہے، مکمل دین ہے۔ اس طرح جو اپنی مرضی کے ساتھ کچھ کیا جائے اور اس میں مداخلت کی جائے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سال بھر فرض نماز میں کوتاہی کروں اور رات کو میں بیٹھ جاؤں یعنی اللہ اللہ کرنے، اس رات 15 شعبان کی رات کو، تو اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ سارا سال میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے زیادہ تر، اور اب میں اس ایک رات دکھانے کے لیے بیٹھ جاؤں
اور یہ دیکھیں، میں اگر آپ کو ملازم رکھوں کہ یہ تنخواہ دوں گا، آپ 30 تاریخ کو میرے پاس آئیں، یہ کام ہے اور آپ کی اتنی تنخواہ ہے، آ کر 30 تاریخ کو لے جائیں، آپ سارا مہینہ لاپرواہی بے پرواہی سے کام لیں، میری بات پہ عمل ہی نہ کریں جو میں نے کام کہا ہے، اور آخری 30 تاریخ کو شروع ہو جائیں، صبح سے لے کر شام تک بڑی محنت کرنا شروع کر دیں۔ میرے سامنے ہے کہ آپ نے پورا مہینہ میری بات ہی نہیں مانی، اور اب ایک دن میں تنخواہ لینے کا وقت آیا ہے تو آپ کام میں لگ گئے۔ تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیو، دیکھیں، ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو خود لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے اور وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ دین ہے۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ ذہن میں رکھیں کہ جو باتیں لیلۃ القدر کی تھیں وہ ساری شب برات کے ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ شب قدر کی ساری باتیں، یعنی لیلۃ القدر کی ساری باتیں وہ شب برات کے ساتھ لگا دی گئی، اور وہ باتیں جو اللہ کے نبی، وہ باتیں صحیح ہیں لیکن وہ لیلۃ القدر کی ہیں، وہ شب برات کے ساتھ لگا دی گئی۔ اور دلیل، میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے اسکالرز دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں کہ سورہ دخان کی حامیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں؟ وہ قدر والی رات کو ہی برکت والی رات کہا جا رہا ہے، لیکن نہیں، اس آیت کو شب برات کے ساتھ اور اس آیت کو کہتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی، حالانکہ یہاں پر بھی شب قدر کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اچھا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں تمام حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے۔ اب ادھر دیکھیں، یہ تو ہے نا سورہ دخان جس کو شب برات پہ لگایا جاتا، اور ادھر کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ یہاں پر بھی ہے یفرق کل امر، اور وہاں پر بھی ہے من کل امر، یعنی یہ ساری بات لیلۃ القدر کی، اور ہم نے اس کو اٹھا کر شب قدر، شب برات کے ساتھ جوڑ کر اس کو ثابت کیا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، بعض علماء نے 2 روایتیں بیان کی ہیں جن کو صحیح کہا ہے اس رات کے حوالے سے، بعض اس کا بھی انکار کرتے ہیں، لیکن شیخ البانی نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں معاف فرماتا ہے بہت لوگوں کو، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور ایک کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، کسی کے بارے میں حسد کینہ رکھنے والا، اس کو اللہ نہیں معاف کرتا۔ اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہو جائے، صحیح مان لی جائے، تو یہاں کہاں سے پتہ چلا کہ عبادت شروع کر دو اس رات میں؟ اللہ معاف فرماتا ہے سارے سال کو دیکھ کر کہ کون کیا تھا، کیسے تھا، اور جو مشرک ہے اور کینہ پرور ہے اس کو چھوڑ کر معاف فرماتا ہے۔ یہ تو ہو، اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو عبادت کے لیے مخصوص کرنا تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بدعت ہے، یعنی اس طرح اگلے دن کا روزہ رکھنا اور اس کو
अजर व सवाब का बायस बनाना। हाँ, अगले दिन सोमवार है और आप हर सोमवार को रोज़ा रखते हैं तो रखें, लेकिन ये सोचकर कि जी रात शब बारात थी और आज मैंने रोज़ा रखना है और इत्तेफाक से सोमवार भी है, तो ये सोचकर आप रोज़ा ना रखें, बल्कि आप अगर हर पीर और जुमेरात का रोज़ा मसनून है रखते हैं तो रखें। तो मेरे भाइयों, इस बात को अच्छी तरह समझ लें, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हमें, मेरे पास 5 रिवायतें यहाँ नोट हैं, मैंने की हुई हैं, और इस वक्त फ़ायदा कोई नहीं है कि आपको सिर्फ मुख्तसरन ये बात समझानी थी कि ये बिदअत है, इसकी कोई हकीकत नहीं। 5 रिवायात हैं जो घड़ी हुई हैं, मौजू हैं, मुहद्दिसीन ने उन्हें मौजू घड़ी हुई रिवायात कहा है, और ये एक आध रिवायत है जिसको बाज़ उलमा ने सही करार दिया है, जो मैंने आपको बताई, और उसकी रोशनी में भी ये कभी नहीं मालूम होता कि हम जो है इस दिन में ख़ास तौर पर रोज़ा रखें। इसलिए मेरे भाइयों, आप वो 5 रिवायत जो मेरा जी चाह रहा था, लेकिन वक़्त नहीं है कि मैं आपको वो एक एक रिवायत हर साल मैं सुनाता हूँ, हर साल बताता हूँ। आप मुझ पे एतमाद कर लें, मेरी जिम्मेदारी है कि ये मौजू रिवायात हैं जिसमें जी इतनी रकतें पढ़ो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने फरिश्ते अल्लाह उतारता है, और वो 30 जो है उसे खुशखबरी देते हैं जन्नत की और 30 जहन्नम से आज़ादी की। हाँ जी, तो ये सारी बातें बनावटी हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं। इसी तरह आतिशबाजी की जाती है, ये अमल भी गलत है। अब कर चुके, अब कहेंगे कि शायद हो चुका है तो अब फ़ायदा क्या? नहीं, फ़ायदा इस तरह है कि आपको अगले वक्तों में पता लगेगा कि ये गलत है, आपके जहन में रहेगा कि ये अमल दुरुस्त नहीं था जो हम कर चुके, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। और कम अज़ कम अगर आज आपको पता चलता है ये गलत था तो अल्लाह से तौबा तो कर लेंगे ना, इसका फ़ायदा ये तो हो जाएगा ना, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों से जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ ना हो, बचने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। चरागा किया जाता है, पैसे ज़ाया किए जाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं और कहते हैं रूहें उतरती हैं, रूहें आती हैं। अल्लाह अकबर। और दलील तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, वो जो लैलतुल कदर वाली बात है वो इधर फिट करके कि फरिश्ते उतरते हैं, और वो आयत में तो है फरिश्ते उतरते हैं और रूहुल अमीन उतरते हैं, ये सब मुफस्सिरीन ने लिखा। यहाँ रूहें नहीं है, रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील की उस सरदारी में उतरते हैं, उनकी निगरानी में उतरते हैं, ये बात है, ना कि रूहें उतरती। अच्छी बात है कि लोग, घर वाले कब्रिस्तान जाकर मिलते हैं और रूहें इन्हें घर आकर मिलती हैं, मुलाकात फिर भी नहीं होती। कैसी अजीब बात है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी वजाहत तफसीर जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उन्होंने की है, उसके मुताबिक समझने की कोशिश करनी चाहिए। खुद अपनी मर्जी से रूह का लफ्ज़ आ गया। एक मौलवी साहब ख़त्म साबित कर रहे थे, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबे। लो, ये कोई बात है कि लफ्ज़ ख़त्म आ गया तो ख़त्म शरीफ साबित हो गया? यानी जहालत की हद। अल्लाह हमें हिदायत दे और अल्लाह हमसे वो काम करवाए जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, और उन कामों से हमें बचने की तौफीक दे जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। तो मेरे भाइयों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मग़फ़िरत की रात है तो फिर क्यों ना इबादत की जाए। जरा देखें शैतान कैसा सबक सिखाता है। भाई, अगर मग़फ़िरत की रात है तो फिर क्यों ना इबादत की। इसका जवाब ये है, देखें, मग़फ़िरत की रात है, अगर उस रिवायत को सही माना जाए
تو کوئی شک نہیں مغفرت کی رات ہے، مغفرت تو اللہ نے کرنی ہے۔ اب اللہ کو دکھانے کے لیے میں عبادت میں لگ جاؤں، پہلے میں نے فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی یا اس میں سستی کوتاہی کرتا رہا، تو اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں جانتا۔ پھر آپ کی زندگی میں ہر سال شعبان مہینہ آیا، آپ نے کبھی اس طرح عبادت نہیں کی، آپ کے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، امام جن کو ہم امام مانے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، دیکھیں بدعت کے بارے میں بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ دین میں کمی رہ گئی تھی اللہ کے نبی سے، اب ہم یہ کر کے اس کو پورا کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں، یہ کتنی بڑی غلط بات ہے کہ اللہ کے نبی نے پورا نہیں پہنچایا، ہم اس کمی کو پورا کر کے اب یعنی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو اس عمل کو کرنا بدعت ہوتا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے، ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس روایت کے مطابق کہ اللہ معاف فرماتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ شرک چھوڑ دیں، اگر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان میں شامل کر دے گا جن کو اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ آپ شرک چھوڑ دیں، کینہ بغض اگر آپ نے کسی کے لیے دل میں رکھا ہوا ہے تو وہ نکال دیں، آپ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ نے معاف فرمانا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ آپ کو معاف فرما دے، یعنی اس روایت کو اگر صحیح مانا جائے اس کے مطابق یہ دو کام کر لیں کہ آپ دل صاف کر لیں، کسی کے بارے میں کوئی کینہ بغض اگر ہے وہ نکال دیں، اسے معاف کر دیں، کینہ بغض نکال دیں، اور شرک کا اگر ارتکاب کرتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں۔ یقیناً اس حدیث کے مطابق آپ اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ نے معاف فرمانا۔ میں آج یہ بات مختصر کر کے ایک اور موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کچھ تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا۔ اب ہمارا خطبے کا ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ وہ موضوع جو میں چاہ رہا تھا انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ ہمیں اس کی ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائیاں ہماری قسمت میں کرے، اور یہ فضول کام جن کو بدعت کہا گیا ہے اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا